بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیز فائر ہوا جناب، اور امریکہ نے کہا کہ جناب جو کانفلکٹ ہوا انڈیا اور پاکستان کا، اس میں سیز فائر کرانے میں امریکہ نے بہت اہم کردار ادا کیا. میڈیشن کے لیے بھی آفر کیا جناب امریکہ نے، اور امریکہ نے کہا کہ ہم میڈیشن کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک ہسٹری ہے کہ امریکہ نے جب بھی کہا ہے انڈیا اور پاکستان کے جو کور ایشوز ہیں اس میں میڈیشن کرانے کے لیے، انڈیا ہمیشہ بیک آؤٹ کرتا رہا ہے، اور انڈیا نے کبھی اس کا مثبت جواب نہیں دیا. اور ٹھیک ہے، بیک آؤٹ کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہم پھر بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں امریکہ کو کہنا چاہیے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں ان قراردادوں پہ صرف عمل درآمد کروا لے، اپنا ویٹ تھرو کرے، اسرٹ کرے، اور قراردادیں جو کشمیر کے متعلقہ ہیں اس پہ جناب یونائٹڈ نیشن کو کہے کہ اس پہ عمل درآمد کر دیں. سیکنڈلی، ابھی ہم نے جو کوششیں شروع کی ہوئی ہیں چائنا، ایران اور افغانستان میں اپنے حالات مزید بہتر بنانے کے لیے، اور اس میں چائنا نے بہت ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے. اور ایک چیز بالکل آبویس ہے جو افغانیوں کو سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان افغانستان کو یا افغانی عوام کو وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو انڈیا نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے افغان لوگوں کو، افغان حکومت کو. اس میں چاہے ٹریڈ ہو، اس میں چاہے کوئی اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جو مشکلات وہ درپیش ہیں، ان کو اندرونی مشکلات ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان بہت کچھ دے سکتا ہے انہیں، اور پاکستان ہر طریقے سے افغانستان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. انڈیا نہیں کر سکتا. انڈیا صرف اور صرف وہاں پہ ٹیررزم پھیلانے کے لیے، چاہے بی ایل اے ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو، ان کو فنڈنگ ضرور کر سکتا ہے، لیکن ان کی یعنی کہ افغان حکومت کی یا افغان لوگوں کی ایز سچ مدد نہیں کر سکتا. اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان. ان سے پوچھیں گے کہ ہم کیسے ان ساری چیزوں کو لے کے آگے چلیں کہ ٹھیک ہے ملیٹریلی انڈیا ہمیں بیٹ نہیں کر سکا، ٹیررزم پھیلانے کی ضرور کوشش کرے گا ویسٹرن بارڈر کی طرف سے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب. منصور احمد خان صاحب جو ہیں وہ سرو کر چکے ہیں انڈیا میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی. سو ہی از دا رائٹ پرسن، کیونکہ اس وقت جو کانفلکٹ ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ابھی ریسنٹلی ختم ہوا ہے. بٹ وی آر آل ایئرز اینڈ وی آر کیپنگ آور آئیز اوپن، وی آر الرٹ اینڈ وی آر کیپنگ آور آئیز اینڈ ایئرز اوپن. پہلے بات کر لیتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور اس کے بعد ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب سے. یہ جو ہم لوگ وزٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر وزٹ کر رہے ہیں، چیف آف آرمی یہاں پہ عاصم منیر صاحب وزٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ایک ریجن میں جو ہمارے لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں ان کو جا کے ٹیپ کر رہے ہیں. سو ایک نئی ریجنل پاور یہاں پہ ریجن میں ایک نیا اس خطے میں ایک نئی پاور اکٹھی ہو رہی ہے، جوائن کر رہی ہے ہینڈز ٹوگیدر، یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ دیکھیں، آپ کے ملک پہ جارحیت ہوئی ہندوستان نے کی، ٹھیک، آپ کے کچھ دوست آپ کے ساتھ کھڑے رہے. میرے خیال اس سے زیادہ ریڈ کرنا اس میں ناانصافی ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ناانصافی کا لفظ استعمال کیا. ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو اس میں ہم جو سول سپر پاور ہے جس نے کہا کہ جناب سیز فائر کریں آپ، تو وہ سیز فائر کی طرف تو ہم چلے گئے، ٹھیک ہے. وہ کوئی میڈیٹر کا رول پلے کرے گی خود، حالانکہ انڈیا تو کبھی بھی نہیں چاہتا. ہمیشہ جو ہے امریکہ کہتا رہا ہے کہ جناب ہم میڈیشن کرانے کے لیے تیار ہیں بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، لیکن انڈیا ہمیشہ بیک آؤٹ کرتا رہا ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس ہم کو پش کر سکتے ہیں سول سپر پاور کو کہ نہیں جی آپ میڈیشن بھی کرائیں. میڈیشن میں میں سمجھتا ہوں ہر طرح سے جو فائدہ ہوگا، یعنی ایک پرنسپل سٹانس سے، وہ ہندوستان کا ہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، فزیکلی ان کو اسپیس سیڈ کرنی پڑے شاید، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جناب ہم کہیں کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد کروا دیں امریکہ. یہ تو ہو سکتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. پھر میڈیشن تو نہ ہوئی نا. نہیں ٹھیک ہے، میڈیشن چھوڑ دیں، ہاں لیکن اس بات پہ تو ہم راضی کر جی، سکتے وہ تو آپ ویسے بھی کہہ رہے ہیں. آپ ہمیشہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آپ کے وفود جاتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جس فورم پہ آپ جاتے ہیں آپ یہی بات کرتے ہیں، اور کرنی بھی یہی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
تو بہرحال کوشش ضرور ہونی چاہیے اسی بنیاد پر. اس سے کم کریں گے تو بہرحال ملک کا فیصلہ ہے, ہوتا ہے, ملک کر سکتے ہیں یہ فیصلے, لیکن وہ جو اس بل کی ادائیگی آپ کو ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. سو مطلب کہ وی شوڈ ناٹ انسسٹ آن دا میڈیشن, وی شوڈ سے دیٹ امریکہ شوڈ تھرو اٹس ویٹ آن یونائٹیڈ نیشنز کہ جو قراردادیں ہیں یونائٹیڈ نیشن کی آن کشمیر اس پہ عمل درآمد کرنا. عمل درآمد ہو, یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں, یا میڈیشن پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, بات کرنے کو تیار ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک میڈیشن پہ خود انسسٹ کریں گے نا, پھر میرا خیال ہے کہ آپ کا سٹانس کمزور پڑ جائے گا, آپ کا معاملہ خراب ہو سکتا ہے. جس قسم کی جو مطلب کہ یہاں پہ شعلہ باز قسم کی تقریریں کر رہا ہے مودی, آپ کے خیال میں یہ صرف کیٹر کر رہا ہے اپنی عوام کو کیونکہ اس کو ہیٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے ود ان انڈیا آفٹر دس 3 hours and 45 minutes کانفلکٹ, یا واقعی ہی مینز اٹ؟ نہیں دیکھیں, یہ مودی صاحب کی جو سیاست ہے آج, اس سیاست کا وجود خطرے میں ہے. یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندرونی سیاست کے لیے, سو کہ آج ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے انہوں نے ان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا جو مکمل طور پہ بدنیتی پہ مبنی تھا. انہوں نے جارحیت کی اس لیے کہ ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل جائے. مودی صاحب ایک بڑے طاقتور لیڈر کے طور پہ ابھریں, وہاں پر ان کا ہو گیا نقصان, اب وہ زخم چاٹ رہے ہیں, اور انہوں نے اب مزید اپنے عوام کو دکھانا نہیں میں تو جگہ پہ قائم ہوں, میں بڑا اسٹرانگ لیڈر ہوں, تو وہ یہ اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کا مستقبل جو اب سیاسی مستقبل ہے وہ اب خطرے میں. سو ہی از آن ہز وے آؤٹ, اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں, باقی سیاست اس ملک کی اپنی ہے, وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ جو آفر آئی تھی کہ جناب آپ لوگ یعنی کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ آپس میں ٹریڈ کریں, اور ٹریڈ کا ایک آپ کو دیا گیا تھا, آپشن دیا گیا تھا کہ ٹریڈ کرے آپس میں بھی اور دنیا کے ساتھ بھی. سو یو سی دیٹ ورکنگ, وہ ٹریڈ ہو سکتی ہے ہمارے جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر؟ اس میں پھر بات وہی آتی ہے کہ جب آپ اس قسم کی جارحیت ایک ملک کرے گا تو پھر اس وقت ٹریڈ کے ماحول تو دور نہیں رہا نا کہ آپس میں آپ ٹریڈ کریں. اب میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ٹریڈر پاکستان میں ملے گا جو ہندوستان سے ٹریڈ بھی کرنا چاہے گا. یہ تو جو مشکلات ہیں وہ تو سامنے ہے نا, کہ اب تو عوام کی جو سوچ ہے وہ انڈیا کے ہمیشہ خلاف رہی ہے اس کی جارحیت کے, لیکن اب تو ایک تازہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے, تو اس میں تو ٹریڈ کرنا یعنی بائی لیٹرل ٹریڈ پاکستان انڈیا کی تو بہت مشکل کام ہے. تو یہ جو ہم ان کو ایکسیس دیتے ہیں کہ جو یہاں سے ٹریڈ کرتا ہے انڈیا افغانستان میں, تو وہ ایکسیس ہمیں دینی چاہیے, ان کو روک دینی چاہیے, ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں وہ صرف ان کی نہیں ہے, دوسرے ممالک کی ٹریڈ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرکنگ ٹریڈ کا بڑا حصہ ہوتا ہے. جی. تو پاکستان کی وجہ سے یہ ایشیا میں ٹرکنگ نہیں, یہ جو پاکستان انڈیا تعلقات ہیں اس میں کشیدگی کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں چل رہا. ٹرانزٹ ٹریڈ, اسے ٹرانزٹ ایکسیس جو بھی آپ سمجھ لیں, اس کے کافی بینیفٹس ہیں پاکستان کو, لیکن اس کا اثر آپ کے جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ کیا پڑے گا یہ آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے ایک قوم کی, ایک حکومت یا قوم کی طور پر اس کا کیا اثر پڑے گا. ماضی میں ہم نے ٹریڈ کی بھی آپس میں, حالات اتنے کشیدہ نہ ہوتے تو پھر شاید آپ ٹرانزٹ ایکسیس کی بات کر سکتے تھے. اس کے بہت فائدے ریجن میں بھی اور ملک میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کیا وہ پلڑا بھاری ہے یا کیا جو آپ کا پرنسپل سٹانس ہے کشمیر پر وہ بھاری ہے, یہ فیصلے آپ نے کرنے. مشرف کے دور میں ایک ایگریمنٹ تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وہ میچور نہیں ہوا, ایٹ دا نک آف دا مومنٹ وہ ختم ہو گیا, مطلب کہ وہ نہیں ہو سکا, سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا, بٹ لیکن اس پہ کام بہت ہوا تھا. اس میں کچھ مطلب کہ اس کی آؤٹ لائن کچھ ایسی تھی, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں,
لیکن اس کی کچھ آؤٹ لائن ایسی تھی کہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینی تھی انڈیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے اور پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے، اس میں کچھ ورڈنگز کا فرق آ گیا تھا جس پہ ایگریمنٹ نہیں تھا دونوں ملکوں کے درمیان، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میجورٹی جگہیں تھیں انڈین ہیلڈ کشمیر میں جہاں پہ مسلم زیادہ تھے، وہ پاکستان کے ساتھ آنے کے لیے اس پہ بات ہوئی تھی، اور جہاں پہ انڈین زیادہ ہیں وہ وہاں پہ چلے جائیں بے شک۔ سو اس طرح کی ایک بات کچھ آلموسٹ 19-20 کے فرق سے ڈیسائیڈ ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کی بات دوبارہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 94 میں پاکستان کے 3 بڑے ایشوز تھے، ایک سیاچن تھا، ایک سر کریک تھا، اور کشمیر جو کور ایشو ہے۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سیاچن کا ایک حل ہے اور سر کریک کا حل ہے، اس پر دونوں نے ایگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کشمیر کے کور ایشو کو زندہ رکھیں گے، اس پہ ہمارا کوئی سٹانس میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن یہ 2 معاملات ہم حل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، دونوں نے ایگری کر لیا۔ ہمارے سیکرٹری ڈیفنس انڈیا پہنچ گئے سائن کرنے کے لیے، ٹھیک، صبح سائننگ تھی۔ ٹھیک، میرے خیال سلیم عباس جیلانی صاحب تھے، جلیل عباس، سلیم عباس ڈیفنس سیکرٹری تھے، اچھا، ڈیفنس سیکرٹری۔ اچھا، تو وہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ صبح ان کو بتایا گیا کہ نہیں ہماری کچھ مجبوری ہے، ہم نہیں سائن کر سکتے، حالانکہ بلایا انہوں نے، دعوت انہوں نے دی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جو مجھے اس کا ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے یا اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ڈاکیومنٹڈ، لیکن جو میں نے سنا ہے رسپانسبل لوگوں سے کہ انڈیا کی جو سروس چیفز تھے، ایک یا زیادہ، وہ چلے گئے تھے صدر کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ مت ہونے دیں، یہ پرائم منسٹر پہ پریویل کریں، انہیں سمجھائیں کہ یہ مت کریں، تو وہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، یہ اس کی اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو، لیکن کم از کم جو میری نالج ہے وہ یہ تھی۔ یہ آئی تھنک اس کو ہم ڈاکیومنٹ کر لیں تو اچھی بات ہوگی۔ سلیم عباس جیلانی صاحب بھی زندہ ہے تو صحیح بات، وہ تصدیق اس کی کر دے ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا۔ تو یہ موقع آئے ہیں۔ واجپئی صاحب بھی آئے تھے 98 میں جی، پاکستان بس میں بیٹھ کر۔ جی، اس کے بعد موڈی صاحب بھی میاں صاحب کے فیملی میں شادی تھی، اس پر آئے تھے۔ بہرحال یہ موقع حل نہیں دے سکے۔ تو حل تو آپ نے امن کی تلاش تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن ان حالات میں نہیں کہ ایک ملک اس قسم کی ننگی جارحیت کر رہا ہو، آپ کے ملک پر حملہ آور ہو۔ آپ دیکھیں حملہ انہوں نے کس پہ کیا، انہوں نے مسجدوں اور مدرسوں پر حملہ کیا۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ مجھے ایک آخری چیز بتائیں کہ جو اس وقت جو چائنا چاہ رہا ہے یا جو اس ریجن میں کئی اور ممالک چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے، اچھے نیبرز کی طرح رہا جائے اس پورے ریجن میں، ٹھیک ہے، ٹریڈ ہو، آنا جانا آسان ہو، زندگی آسان ہو، کانفلکٹس نہ ہوں، اس میں سب سے زیادہ ہرڈل جو ہے، وہ ہرڈلز جو کریٹ کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے وہ انڈیا ہوا۔ پھر دیکھیں انڈیا ہمارا ایک نیبر ہے نا، ہمارے اور بھی نیبرز ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ پلیز، ہم ایک ملک میں گئے تو اس کے سربراہ سے ملاقات ہوئی۔ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، آپ اس وقت کیا تھے؟ نہیں وہ بات کو چھوڑیں۔ اچھا، تو وہ بہت وزڈم والے شخص تھے۔ تو ہم نے بات کی، جو ہمارا فارن آفس جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ ایک پورا نظام ہے۔ ٹھیک، تو انہوں نے سب بات سنی، تو انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ وہ تقریباً 2-2.5 منٹ صرف بولے، لیکن انہوں نے سارے معاملے کو جو مسائل تھے وہ ایک کیا کوزے میں بند کر سم اپ کر دیا۔ انہوں نے شروع اس بات سے کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمسایہ بنایا ہے،
اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک, you can't change your neighbors. ٹھیک ہے نا. Yeah. تو کیا کہ ہم مل کر ہمیں زندہ رہنا ہے, ہاں اچھے ہمسائے بننا چاہیے, ہاں اور ہمیں اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری ٹریڈ اتنے بلین ہے, یہ اس سے کس کے ڈبل کیوں نہیں ہو سکتی, 3 گنا کیوں نہیں ہو سکتی, 10 گنا کیوں نہیں ہو سکتی. ہم دونوں ملک پورے دنیا سے چیزیں خرید رہے ہیں لیکن آپس میں ٹریڈ نہیں کر رہے. تو یہ بات ہوتی ہے ہمسایوں کی. یہ آپ کہاں گئے تھے؟ نہیں وہ تو مناسب نہیں ہوتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سو ٹھیک ہے, مطلب کہ جہاں پہ یورپین کنٹریز آپس میں 98% ٹریڈ کر سکتی ہیں, یہاں پہ 2% بھی نہیں ہوتی. سر 2 جنگیں عظیم لڑ چکی ہیں, 2 جنگیں لڑ چکے ہیں. معمولی جنگیں نہیں, ہاں جہاں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد سے لوگ مرے, اس کے باوجود وہ اس کے چند ہفتے بعد انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی تھی آپس میں. تو بہرحال ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے جو ہونی بھی چاہیے, لیکن ہمیں حالات کو دیکھ کر یہ فیصلے, اور جو ہمارے ہمسائے مغرب کی طرف ہیں وہیں تعلقات کو بہتر بنائیں. چلیں مشرقی تو ہمارا ایک جارحیت پسند ہمارا ہمسایہ ہے, لیکن افغانستان سے, ایران سے یہ تعلقات بہت بڑھنے چاہیے. وی آر میکنگ این اٹمپٹ جی. اب کافی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اللہ کرے. when it comes to افغانستان اینڈ ایران, جی دونوں میں کافی چیزیں جو تھیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں, اسپیشلی آفٹر دس وزٹ جی. جو یہ ایک دن میں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی. obviously it takes time. یہ آپ کو takes time. اپنے رویے سے, اپنے عمل سے, دونوں طرف سے جی ہاں. اس کو ایک قسم کا نرچر کرنا پڑتا ہے, Yeah, definitely. پرکھنا پڑتا ہے. Definitely. But I think in the days to come ہم دیکھیں گے کہ اس میں کافی ہمیں کلیئرٹی بھی نظر آئے گی when it comes to ایران اینڈ افغانستان, کہ جو افغانستان کے اندر جو سچویشن تھی, جس طریقے سے وہاں سے ایکسیس ہو رہی تھی ٹیررزم کی ہمارے ویسٹرن بارڈر سے, اس میں کافی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی ان دا ڈیز ٹو کم. دو انڈیا ہیز پمپڈ ان لاٹس آف منی اوور دیئر. دیکھیے انڈیا تو آپ کا دشمن ہے نا, وہ یہ کام کرے گا. آپ نے اپنے ہمسایوں سے تعلقات ایسے رکھنے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو, وہ آپ کے بھائیوں کی طرح تعلقات ہوں جو ہوا کرتے تھے. جی ہاں وہ کچھ پچھلے 30-40 سال میں وہ بگڑ گئے. صحیح. تو اس میں کچھ ہماری بھی 2-4 غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے ہوتا ہے. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. ایک بریک کی طرف چلیں گے جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منصور احمد خان صاحب, جنہوں نے سرو کیا ہوا ہے انڈیا میں بھی ایز اے ایمبیسڈر اور افغانستان میں بھی. ان سے پوچھتے ہیں کہ اب جو ایفرٹس ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے اندر اسپیشلی ایفرٹس ہو رہی ہیں, اس پہ ان کی کیا ان پٹ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی ایمبیسڈر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی رانا صاحب بالکل, دعا آپ کی, بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. یو آر موسٹ ویلکم جی. ایمبیسڈر صاحب آپ نے سرو کیا ہوا ہے انڈیا میں بھی اور افغانستان میں بھی. میں ذرا افغانستان پہ پہلے آنا چاہوں گا. ابھی جو میٹنگز ہوئی ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور افغان لیڈرشپ کی, اور چائنیز وہاں پہ لیڈرشپ بھی موجود تھی, ان تینوں کا ٹرائکا جو ہے وہاں پہ ملا. آپ کے خیال میں ان دا ڈیز ٹو کم جو سرزمین یوز ہوتی تھی افغانستان کی بائی دا ٹیررسٹ, اور وہ جو انفلٹر ہوتے تھے ٹیررسٹ پاکستان کے اندر, اس میں کمی آئے گی, ختم ہو جائے گا سب کچھ, یا ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہوگا؟ ان سو مینی ورڈز وچ آئی ایم آسکنگ از کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو جائے گا ٹیررزم سے یا ٹیررسٹ سے, کہ وہ سنیک ان نہ کر سکے پاکستان میں؟ جی رانا صاحب دیکھیے, میرا خیال اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اپنی افغانستان کی ریلیشنز پر, افغانستان کی ریلیشن شپ پر کام کرنا اور تعلقات کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. یہ چونکہ ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہمارے, جو انڈیا کے ساتھ ملٹری کلیش ہوا اور اس کے بعد جو ڈپلومیٹک اوفینسوز دونوں سائڈ سے ہوا ہے اور جاری ہے, اس کے بعد میرا خیال یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے
کہ پاکستان اپنے ویسٹرن نیبر جو ہے افغانستان، اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ میں اضافہ کرے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی یہ ایک لنکیج جو ہے افغانستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ کا، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور ہم نے بسا اوقات اس کو دیکھا ہے۔ اور اس وقت جو آپ نے جن انیشیٹوز کا ذکر کیا، جس طرح ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر یا فارن منسٹر گئے تھے اپریل میں، کابل کا وزٹ کیا تھا، انہوں نے کافی ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ بہت سے کوآپریٹیو انیشیٹوز کو ایگری کیا گیا تھا، اس پہ آگے بڑھنے کی بات کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو انڈیا کے ساتھ ابھی ایپیسوڈ ہوا ہے، اس کے بعد جو چائنا میں ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے، وہ بہت ہی اہم میٹنگ تھی، جس میں چائنا، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹرائی لیٹرل ہوئی ہے۔ تو اس میں بہت جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب دونوں ممالک کو، پاکستان اور افغانستان کو، پاکستان سیکیورٹی ایشوز پہ کام کرنا ہے۔ سیکیورٹی ایشوز پہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں، وہ پاکستان کو ایک باقاعدہ ایک فریم ورک ایوالو کرنا ہے، ایک میکینزم ایوالو کرنا ہے افغانستان کے ساتھ، کہ ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے یہ بہت عرصے سے لنگر آن کرتا آ رہا ہے پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اس پہ کس طرح وہ قابو پانے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی پاکستان کو بھی ایک تھوڑا سا انسینٹیوز دینے پڑیں گے افغانستان کو اکنامک انٹریکشن انکریز کرنے کے لیے، اور پیپل ٹو پیپل جو انگیجمنٹ ہے، پیپل ٹو پیپل جو ویزا ایشوز ہیں یا دونوں ممالک میں لوگوں کا آنا جانا ہے، اس میں ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی اپرچونٹیز کھول دے گا اگر ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ استوار ہو جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کافی قربت ہے، تو ہمارے لیے سینٹرل ایشیا، ویسٹرن ایشیا، یوریشیا کے ذریعے جو کی طرف جو کنیکٹیوٹی کا رستہ بہت بہتر طریقے سے کھل جائے گا، اور ہم ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن میں آ جائیں گے۔ امبیسڈر صاحب، آپ نے کنسیشنز کی بات کی، اور ان کنسیشنز کی بات کی کہ جو probably if I would say کہ they are too much for us. So وہ کون سے ایسے incentives ہیں which are like too much for us but we should like extend those like incentives to افغانستان؟ وہ کون سے incentives کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میرا مطلب ہے کہ ایک تو لوگوں کا آنا جانا افغان قوم کے لیے، افغانستان کے لیے بطور کنٹری بہت امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان سے بہت سے لوگ آتے ہیں پاکستان میں، جو یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، یا بزنس کے لیے آتے ہیں، یا اکنامک مختلف انیشیٹوز کے لیے آتے ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں۔ تو افغانستان چونکہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، ان کا سب سے زیادہ جو انحصار ہے یا ڈپینڈنس ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے، تو ان کو ان موومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی پاکستان کے لیے جو ٹیررزم کا ایشو ہے، اس نے ایسے خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ بہت سے انڈاکومنٹڈ افغانز کی تعداد بھی پاکستان میں موجود ہے۔ تو اگر دونوں ممالک مل کے اس معاملے کا ایک حل نکال لیں کہ موومنٹ ڈاکومنٹڈ ہو، لیکن افغانز کو ایک ایسا موقع، ایسی اپرچونٹیز میسر ہوں پاکستان آنے کی، جس کے سلسلے میں پاکستان کی سیکیورٹی بھی متاثر نہ ہو، تو وہ میرا مطلب ہے کہ تھوڑی سی ہمیں ان کو کنسیشن دینے میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح افغانستان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹریڈ اور ٹرانزٹ میں پاکستان کے اوپر۔ افغانستان کے لیے سب سے بہترین جو ٹرانزٹ پورٹس ہیں وہ کراچی، بن قاسم یا گوادر کی ہیں۔ تو اس میں اگر پاکستان ان کے لیے کوئی اس موقع پر فیسیلیٹیٹو فریم ورک ایوالو کر سکتا ہے۔ ایپٹا جو ہمارا بائیلیٹرل ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہے وہ ایکسپائر ہوا ہے، وہ کہ پاکستان نے اسے والنٹریلی ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں ایک نئے فارورڈ لکنگ ٹریڈ ایگریمنٹ، ٹرانزٹ ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہیے، جو ہمارے لیے ریجنل ٹریڈ کا رستہ بھی کھولے اور افغانستان کے لیے بھی وہ کچھ رستے کھولے۔ تو اگر ان ایریاز میں ہم کنسیشنز دے سکتے ہیں، لیکن یہ ساری ڈیپینڈنٹ ہوں گی کہ افغانستان جو ہے، افغان پاکستان بارڈر کے اوپر جو سیکیورٹی کے مسائل ہمیں درپیش ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے اسپانسرڈ ٹیررزم جو پاکستان میں آ رہا ہے، جس میں بیرونی طاقتیں بھی انوالوڈ ہیں، جس میں انڈیا بھی انوالوڈ ہے، ان کو پر قابو پانے میں کس طرح ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک میوچل ایک ایجنڈا ہمیں بنانا پڑے گا، جس میں سیکیورٹی، اکانومی اور پیپل ٹو پیپل انگیجمنٹ، یہ تین اگر ایشوز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے آگے
ब्रॉडर लॉन्गर टर्म और ब्रॉडर रीजनल कनेक्टिविटी के रास्ते खुल जाएंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट BLA एंड TTP और इसका जो टेररिज्म है और इनका जो नेक्सस है, इसके टेररिज्म की हम बात करें तो दे आर फंडेड एंड दे आर मोस्टली, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे आर फंडेड बाय द इंडियंस, और उसमें इंडियन बजट में भी इजाफा कर दिया गया है ताकि वो टेररिज्म जो है वेस्टर्न बॉर्डर से हमारे अंदर इनफिल्टर कर सके। दिस इज़ आफ्टर द क्लैश, ये जो हमारा 4 दिन का जो हम लोग क्लैश हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बाद बजट इंक्रीज़ कर दिया इंडिया ने ताकि टेररिज्म मज़ीद फैले पाकिस्तान के अंदर, उसमें पैसा ज़्यादा पंप इन कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि डू यू सी दिस हैपनिंग? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए, और अफ़गानिस्तान जो है वो उसको BLA को स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म हो रहा है या फॉर दैट मैटर TTP का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, उससे दे शुड लाइक बैक आउट फ्रॉम दैट। बट एट द वेरी सेम टाइम जिस तरीके से पैसा लगाया जा रहा है इंडिया की तरफ से, इंडिया उसमें पैसा पंप इन कर रहा है, वो बैकआउट कर जाएगा। एंड देयर आर सो मेनी, आप तो वहाँ पे रहे हैं, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन बाय इंडिया इन अफगानिस्तान इन द गार्ब ऑफ लाइक डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट्स, कॉन्सुलेट्स, देयर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर। वो इतनी आसानी से बैकआउट कर जाएगा क्या अफगान गवर्नमेंट जो है इस वक्त की अफगान गवर्नमेंट, विल दे पुट देयर फुट डाउन? जी देखिए, आसान इश्यूज़ तो नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। TTP वहाँ पे साल साल से मौजूद है और बैरूनी फंडेड है, इंडिया से फंडेड है, BLA को भी सपोर्ट मिल रही है, और अफ़गानिस्तान का एक जो बलूचिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है उसके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन होती है। और जब 2022 में मैं वहाँ पे एम्बेसडर था, ये तालिबान के टेक ओवर के बाद की बात है, तो तालिबान की ऑफ़र पर हमने हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने TTP से वहाँ डायलॉग भी किया था। तो ये इस बात का सबूत है कि TTP के कमांडर्स और लीडर्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये जो अभी और पाकिस्तान में इन दोनों ग्रुप्स ने BLA हो या TTP हो बेइंतहा टेररिज्म में भी इजाफा किया है गुज़िश्ता महीनों और सालों में। लेकिन ये जो अभी पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया का जो मार्का हुआ है, इसके बाद एक नई हकीकत सामने ये आई है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन रीजन में बहुत इम्प्रूव हुई है। अफ़गानिस्तान को भी अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान अब उस पोजीशन नहीं बल्कि एक बेहतर पोजीशन से या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहा है। और फिर चाइना का एंगेज होना, चाइना के इंटरेस्ट में भी ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं, चाहे वो TTP हो या BLA हो या चाइनीज़ स्पेसिफिक जो ग्रुप ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM मौजूद है बदख्शां में, उसका भी कला कमा किस तरह किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब अफ़गानिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुश्किल डिसीजन ये है कि वो अपनी पुरानी रविश पे रहता है कि इंडिया के को अलाउ करता रहे कि वो यहाँ पे टेररिज्म के ऊपर फंडिंग करते रहें, या वो पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर एक ऐसे रीजनल अप्रोच की तरफ जाता है जिसमें टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिए जाएं, कॉन्क्रीट एक्शंस लिए जाएं, और साथ ही तीनों ममालिक और बल्कि सेंट्रल एशिया के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी में इजाफा करें, सेंट्रल एशिया पाकिस्तान कनेक्टिविटी में इजाफा करें, जिसमें चाइना भी इंटरेस्टेड है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैं अभी गुज़िश्ता हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था रीजनल कनेक्टिविटी पे उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान का जो बॉर्डर टाउन है अफगानिस्तान के साथ तरमेज़, उसमें तो वहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली इंटरेस्टेड हैं, बहुत खुलूस के साथ इंटरेस्टेड हैं कि वो पाकिस्तान के साथ एंगेज करें, और पाकिस्तान के साथ एंगेज करने के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। तो मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गान तालिबान को भी अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है जो गुज़िश्ता चंद दिनों में उन्होंने इक़दामात लिए हैं, आपने सुना होगा उनकी तरफ से, अमीर की तरफ से एक उनके लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे अमीर की तरफ से हिदायत है कि अफ़गान तालिबान अफ़गान सरहदों से बाहर किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो मैं तो इसको काफ़ी पॉजिटिवली देख रहा हूँ, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली देख रहा हूँ। लेकिन ये बात आपकी सही है कि हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं और ख़ास तौर पे इंडिया, वो कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देगा अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करने की कोशिशों का भी। उसके लिए हमें, मेरा ख्याल है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एम्बेसडर साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा एम्बेसडर साहब, आप इंडिया में भी सर्व किया आपने,
after this, clash between India and Pakistan, people say it was like a 4-day clash, but I personally think it was like 3 hours and 45 minutes clash. اور اس میں 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں. مائی کوشچن از کہ دا ہندتوا مائنڈ سیٹ ان انڈیا اینڈ دا پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور ان انڈیا, دے ہیو اے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو اس وقت بہت ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے آفٹر دس کلیش. بی جے پی ہو, اس کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. کانگریس آبویسلی ٹھیک ہے, چلو اپوزیشن میں ہے, وہ بھی ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے بی جے پی کو, مودی کو. اور ان کے عوام جو ہے, اسپیشلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے, ہندوستانی عوام جو ہے, وہ بھی اپنی حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اینڈ دے آر آسکنگ کویسچنس جن کا آنسرز کوئی نہیں ہے انڈین گورنمنٹ کے پاس, ڈسپائٹ آل دیز پریشرز. ٹھیک ہے, ڈو یو سی کہ چلے ملیٹریلی تو انڈیا آپ کو بیٹ نہیں کر سکا, پاکستان کو بیٹ نہیں کر سکا ملیٹریلی. ویسٹرن بارڈر سے وہ جناب پھر بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوا ہے. ایفرٹس ٹھیک ہے, ٹرائیکا کی میٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ, جناب چائنا, پاکستان اینڈ افغانستان میٹنگ کرتے ہیں اینڈ دے کم اپ ود لائک سگنلز بڑے اچھے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا افغانستان سے بڑے اچھے سگنلز آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں رکیں گی تو نہیں, منیمائز ہو سکیں گی. نمبر 1. نمبر 2, جو ہیجمنی کا خواب تھا انڈیا کا کہ جی پورے ریجن میں ان کی ہیجمنی ہوگی اور وہ اپنے آپ کو انڈیا مارکیٹ کرتا رہا پوری دنیا میں کتنے عرصے سے, کئی سالوں سے, کہ جناب اس ریجن میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ انڈیا ہی ہے جو سب کو نتھ ڈال سکتا ہے ان سو مینی ورڈز. چلیں, تو وہ نہیں ہوا, وہ خواب جو ہے وہ انڈیا کا چکنا چور ہو گیا. سو اب اس کا رول جو ہے انڈیا کا وہ ری ڈیفائن ہوگا اس ریجن کے لیے, اور وہ طاقتیں جو باہر بیٹھ کے انویسٹ کر رہی تھی ان سو مینی ویز ان انڈیا, وہ بیک آؤٹ کر دیں گی ایمبیسڈر صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ انڈیا کو بالکل لائٹلی نہیں لے سکتے. اس وقت جو آپ انڈیا کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں, انڈیا ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور وہ بوکھلاہٹ ان کو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ میں بھی نظر آ رہی ہے. چاہے وہ جے شنکر صاحب ہوں, وہ عجیب ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اتنے ایکسپیرینس ہوتے ہوئے بھی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے ششی تھرور صاحب کو خصوصی طور پر نامزد کیا ہے اپنے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کے لیے, لیکن میں نے ششی تھرور صاحب کے بھی 1 یا 2 انٹریکشن دیکھے جس میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ذاتی یا ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی یا انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے, کیونکہ انڈیا اور یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, اور آپ اپنے ہی اسٹریٹجک پارٹنر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی پہ اگر اٹیک کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سبسٹینٹیو اسپیس انڈیا کے پاس, کوئی خالص جسے اسپیس ہے انڈیا کے پاس اس وقت ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ میں بھی ان کو کوئی گین نہیں مل رہی. لیکن انڈیا ابھی اس وقت انڈیا ضرور بوکھلاہٹ کا شکار ہے. انڈیا کو بڑے سیٹ بیک بھی ہوئے ہیں اس سارے ایپیسوڈ میں یا اس سارے معاملے میں, مارکے میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے, کیونکہ انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, خاص طور پہ انڈیا میں جو طبقہ یا جو پارٹی اس وقت پاور میں ہے, یا جو ٹولہ RSS کا اسپانسر ٹولہ جو اس وقت پاور میں ہے, اس میں نریندر مودی اور ان کے جو سارے رفقائے کار ہیں ان کی تو بیسک پالیسی پاکستان اسپیسیفک ہے. وہ ایک اکھنڈ بھارت یا گریٹر ہندوستان کی طرف جانا چاہتے ہیں, جس کا پہلی جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان ہے. تو اس لیے وہ پاکستان کی طرف سے جو انہیں یہ ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس سے نکلنے کی کوششوں میں ہیں. آپ چاہے ان کے ڈومیسٹک ری ایکشن میں دیکھیں, ڈومیسٹکلی ان کی پبلک پریشر ڈال رہی ہے ان کی گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ پاکستان سے مار کھا گئے ہیں. اسی طرح وہ ان کی لیڈرشپ کے عجیب سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. اور جو افغانستان کا فرنٹ ہے, انہوں نے فوراً اس انڈیا پاکستان مارکے کے فوراً بعد انہوں نے افغان فورن منسٹر کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, تاکہ وہ اپنے لیے افغانستان کے فرنٹ میں پہ بھی جو جگہ بنا سکتے ہیں بنائیں. تو میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ الرٹ بھی رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی امکان کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے کہ انڈیا ایک فرسٹریشن میں کوئی اور کسی قسم کی ایفرٹ نہ کر بیٹھے ملٹری فرنٹ سے یا کسی اور فرنٹ سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. تو ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اگر انڈیا ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ
اتنی ہی تیزی سے بلکہ اس سے زیادہ تیزی سے کرنی چاہیے جس طرح کہ ہم نے ڈیلیگیشنز بنائے ہیں، لیکن ان ڈیلیگیشنز کو جلدی ہی اپنا کام بہت پرو ایکٹیولی شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ افغانستان فرنٹ کے اوپر کام کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ انڈیا کے جو یہ پلانز ہیں وہ کسی بھی فرنٹ پہ کامیاب نہ ہو سکے، اور افغانستان کے فرنٹ پہ میں بار بار ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ لیوریجز ہیں، پازیٹیو لیوریجز، ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے، ہم افغانستان کو بہت کچھ ایسا آفر کر سکتے ہیں جو ان کو انڈیا کسی صورت بھی آفر نہیں کر سکتا۔ ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، انڈیا کا 0 کلومیٹر کا بارڈر بھی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے ہمیں ہمیشہ ڈپلومیسی میں اور اپنی نیشنل پاور میں اپنی اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وقت الحمدللہ اور تمام جو کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، ہم ایک بیٹر پوزیشن میں ہیں، پاکستان کی قوم کو اور سیکیورٹی فورسز کو ہم ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔ لیکن آپ کو آگے کی طرف دیکھنا ہے، ہم ایک وار یوفوریا سے نکل کے اب ہمیں آگے فیوچر میں ہمیں کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ساری گینز کو بھی قائم رکھ سکیں، اپنی اکانومی کو بھی بلڈ کر سکیں اور اپنی نیشنل پاور میں اضافہ کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے لیے انڈیا کا فرنٹ ہمارے سامنے کلیئر ہے، ہمیں افغانستان، ایران، چائنا جو ہمارے باقی 3 نیبرز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپس پہ خاص کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پرائم منسٹر بھی ایران گئے ہوئے تھے، اور چائنا کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ میٹنگیں چل رہی ہیں۔ جی امبیسڈر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہونے چاہیے، بلکہ بہتر ہونے چاہیے، اور اس میں جو BLA اور TTP اسپانسر ٹیررزم ہمیں جو ان کی جانب سے ہمیں آتا رہا ہے، اور اس میں جتنا منیمائز ہو سکے وہ بہتر ہوگا، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں کچھ کنسیشنز جو ہیں وہ افغانیوں کو دینے چاہیے وین اٹ کمز ٹو ٹریڈ۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔